اللهم صل على اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین والائمہ علیہم السلام والصلاة والسلام على رسوله الكريم وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، مؤمن بإيابكم مصدق برجعتكم. سامعین محترم، آج ہماری یہ 36ویں نشست ہے اور بڑے اہم مسائل پہ آج گفتگو ہوگی. ایک اہم مسئلہ مذہب تشیع میں رجعت ہے، جو صرف شیعوں کا خاصہ ہے. دیگر مذاہب رجعت کو تسلیم نہیں کرتے. یہاں پہ اس زیارت جامع کبیرہ میں یہ فقرہ آیا ہوا ہے کہ مومن بإیابکم، زائر ائمہ ہدی علیہم السلام کو خطاب کر کے یہ کہہ رہا ہے کہ میں آپ کی واپسی پر ایمان رکھتا ہوں. مصدق برجعتکم، اور آپ کی رجعت پر اس دنیا میں دوبارہ آنے کی تصدیق کرتا ہوں. یہاں پر بظاہر ایابکم اور رجعتکم دونوں کا معنی تقریباً ایک ہے اردو زبان میں، لیکن یہاں پر دونوں تاکید کے لیے نہیں ہیں ایک دوسرے کی، بلکہ یہاں تاسیس، یعنی دونوں کا مطلب ایک دوسرے سے جدا. اور علم معانی و بیان میں یہ بات ثابت کی گئی ہے کہ التاسیس اولا من التاکید. تاسیس جو ہے نئے مطلب کو ذکر کرنا دو لفظ سے جو ایک معنی دے رہا ہو، یہ بہتر ہے تاکید سے. لہذا یہاں پر دونوں اردو زبان میں آ کر ایک ہی معنی دے رہے ہیں کہ آپ کے جو ہے واپسی پر اور آپ کی رجعت پر ہمارا ایمان اور اعتقاد ہے. تو یہاں پر ایمان کا مطلب یہ ہے، چونکہ ائمہ ہدی علیہم السلام نے اپنی رجعت کے حوالے سے ہمیں خبر دی ہے اور یہ صادق و امین ہے، ان کا قول سچا ہے. لہذا ہم ان کے اقوال پر ایمان لاتے ہوئے رجعت کو ان کی تسلیم کرتے ہیں اور ان کے قول پر ایمان رکھتے ہوئے رجعت کو مانتے ہیں. لہذا یہ ایمان ہے، چونکہ انہوں نے خبر دیا ہے کہ ظہور امام عصر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے وقت جو ہے تمام ائمہ واپس آئیں گے اس دنیا میں.
یہ ائمہ ہدیٰ علیہم السلام نے خبر دی ہے، لہذا ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں، کیونکہ وہ صادق ہیں، اس لیے ان کے قول پر، ان کی خبر پر ایمان رکھتے ہیں کہ یہ واپس ہو۔ مصدق برجعتکم، اور ہم رجعت پر اعتقاد رکھتے ہیں، یعنی تصدیق کرتے ہیں۔ ایک طرف ایمان کا ذکر ہے کہ ایمان لائے، دوسری طرف یہ ہے کہ ہم تصدیق کرتے ہیں۔ تصدیق کا معنی یہ ہے کہ رجعت کا عقیدہ ہمارے قلب میں اتنا راسخ ہو گیا ہے کہ گویا ہم اپنی نگاہوں کے سامنے رجعت کو دیکھ رہے ہیں اور اس کی تصدیق کر رہے ہیں۔ یہ ہے رجعت۔ تو رجعت یعنی پلٹنا۔ رجعت کا جو لغوی معنی اہل لغت نے ڈکشنری میں جو معنی کیا گیا وہ ہے پلٹنے کی، اور اصطلاح کلام میں علماء نے جو ہے اپنے اپنے اعتبار سے رجعت کا معنی کیا ہے۔ میں یہاں پر سید مرتضیٰ علم الہدیٰ کا معنی جو ہے پیش کر رہا ہوں، جو انہوں نے رجعت کا مطلب و معنی بیان کیا ہے۔ سید مرتضیٰ علم الہدیٰ سید رضی کے بھائی، جنہوں نے نہج البلاغہ کو جمع کیا، وہ فرماتے ہیں کہ خدا مند عالم امام زمانہ کے ظہور کے وقت مومنین کے ایک گروہ کو دنیا میں واپس پلٹائے گا۔ مومنین کے ایک گروہ کو دنیا میں واپس پلٹائے گا، تاکہ وہ امام عصر کی حکومت کو دیکھ کر خوش ہوں اور امام کی نصرت کریں، اور نصرت کر کے مصاب ہوں، ثواب حاصل کریں۔ لہذا ایک گروہ مومنین کا دنیا میں واپس آئے گا۔ اسی طریقے سے دشمنان اہل بیت علیہم السلام، دشمنان تشیع کا ایک گروہ جو ہے وہ واپس کیا جائے گا دنیا میں، تاکہ ان سے انتقام لیا جائے۔ ملاحظہ فرما رہے ہیں آپ؟ تو مومنین کا گروہ واپس آئے گا تاکہ وہ امام کی حکومت جہانی کو اور آفاقی کو دیکھ کر خوش ہو اور امام کی نصرت کر کے داخل حسنات ہو۔ اسی طریقے سے ایک گروہ جو ہے وہ کفار کا، مشرکین کا، ظالمین کا دنیا میں واپس آئے گا، تاکہ انہوں نے جو ظلم کیا ہے اہل بیت علیہ السلام پر یا ان کے چاہنے والوں پر، ان سے انتقام لیا جائے۔ یہ معنی سید مرتضیٰ علم الہدیٰ نے کیا ہے۔ اور ائمہ جو واپس آئیں گے وہ تو خود یہاں پہ ذکر ہے، مومن بایابکم مصدق برجعتکم، یعنی آپ کی رجعت، تمام ائمہ کی رجعت ہوگی، سب پر ہمارا ایمان ہے اور ہم تصدیق کر رہے ہیں۔ یعنی مومنین تو آئیں گے، اور سارے ائمہ کا واپس آنا خود یہاں سے ظاہر ہے۔ یہاں جو زیارت جامعہ میں اور بہت ساری روایتیں موجود ہیں جو اس بات پہ دلالت کر رہی ہے کہ امام عصر کے ظہور کے وقت تمام ائمہ اس دنیا میں واپس تشریف لائیں گے اپنے اسی جسم مبارک کے ساتھ، اور دنیا جو ہے تمام ائمہ کی زیارت کرے گی۔ بہرحال اب عقیدہ رجعت یہ شیعوں سے مخصوص ہے، غیر شیعہ اس کو تسلیم نہیں کرتے۔ اسی لیے روایتوں میں ائمہ ہدیٰ علیہم السلام نے یہ فرمایا ہے کہ جو رجعت کا انکار کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے، یعنی وہ شیعہ نہیں ہے جو رجعت کا انکار کرے، یعنی رجعت یقینی۔ اب آئیے یہاں پر یہ تو عقیدے کو بیان کیا گیا، اب بہت اہم میں یہاں پر دلیل کو پیش کر رہا ہوں تاکہ جو انکار کرتے ہیں ان پہ حجت تمام ہو جائے، اور دلیل بہت اہم ہے جس کو خوب ملاحظہ فرمائیے۔ ایک دلیل جو ہے پہلی، وہ ایک
فلسفے کا ایک قاعدہ ہے، اس کے ذریعے سے میں نے پہلی دلیل جو ہے پیش کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ علم فلسفہ میں ایک مقولہ ہے، ایک قاعدہ ہے کہ ادل الدلیل علی امکان الشیء وقوعہ، کسی شے کے ممکن ہونے پر بہترین دلیل یہ ہے کہ وہ چیز واقع ہو جائے۔ یعنی اگر کوئی شے واقع ہو گئی تو وہ ممکن ہے، محال نہیں ہے۔ یعنی کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ چیز محال ہے، کیونکہ جب وہ واقع ہو جائے گی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ممکن ہے، یعنی آئندہ بھی یہ واقع ہوگی۔ مثال جیسے انسان ممکن الوجود ہے، یعنی اس کا وجود جو ہے ممکن ہے، محال نہیں ہے۔ اس میں دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ اس وقت یہ انسان کی شکل میں ہم موجود ہیں تو واقع ہو چکے ہیں، لہذا جب اس وقت موجود ہے تو آئندہ بھی ہم ہو سکتے ہیں، یعنی انسان جو ہے آئندہ بھی آ سکتے ہیں، لہذا یہ ممکن ہے کیونکہ ہم ہیں۔ ادل الدلیل علی امکان الشیء وقوعہ، یہی معنی ہے، بہت اہم قاعدہ ہے فلسفے کا۔ ادل الدلیل علی امکان الشیء وقوعہ، کسی شے کے ممکن ہونے پر بہترین دلیل کیا ہے کہ وہ شے واقع ہو جائے۔ انسان ممکن الوجود ہے، انسان ہے یا نہیں ہے، پس یہ واقع ہونا، انسان کا خارج میں موجود ہونا امکان پہ بہترین دلیل ہے۔ اگر یہ مسئلہ واضح ہو گیا تو اب آئیے رجعت کی طرف۔ ادل الدلیل علی امکان الشیء وقوعہ، رجعت کے ممکن ہونے پر بہترین دلیل برادران اہل سنت اور دیگر مذاہب کے لیے یہ ہے کہ اگر وہ شے واقع ہو گئی ہے تو وہ چیز ممکن ہے۔ اگر رجعت واقع ہوئی ہے پہلے تو آئندہ بھی رجعت کا امکان ہے۔ قرآن مجید میں 60 سے زائد آیتیں موجود ہیں جس میں رجعت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ امم سابقہ میں بہت سی امتوں میں یہ واقعہ رونما ہوا کہ بہت سے دنیا سے رخصت ہو گئے، مر گئے، لیکن دوبارہ واپس ہوئے۔ چنانچہ میں ایک آیے مبارکہ کی طرف اشارہ کر رہا ہوں اور اس کے بعد حوالے کے طور پہ 2-4 آیتوں کی طرف ریفرنس دے رہا ہوں، آپ ملاحظہ فرمائیے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ جناب موسیٰ کی امت نے وَإِذْ قُلْتُمْ، یاد کرو اس زمانے کو جب تم نے کہا، یعنی جناب موسیٰ کی امت نے کہا، کیا کہا؟ یا موسیٰ لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرتاً، اے موسیٰ ہم تم پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ اللہ کو اپنے نگاہوں کے سامنے نہ دیکھ لیں۔ یہ امت موسیٰ جناب موسیٰ سے کہہ رہی ہے کہ ہم ایمان نہیں لائیں گے، ہم اللہ کو علنی دیکھ لیں، اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھ لیں، اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں۔ یہ انہوں نے کہا فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، پس ایک بجلی نے انہیں آ لیا، یعنی انہیں لے لیا اور وہ سب مر گئے۔ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، وہ بجلی گری اور تمہارا کام تمام کر دیا اور تم دیکھتے ہی رہ گئے۔ ثم بعثناکم، اب یہاں پہ ہماری شاہد مثال ہے۔ اب وہ جناب موسیٰ کی امت سب کے سب جو ہے مر چکی ہے۔ ثم بعثناکم، پھر ہم نے تمہیں دوبارہ زندہ کیا۔ من بعد موتکم، تمہارے مرنے کے بعد ہم نے تمہیں دوبارہ بعث کیا، زندہ کیا۔ لعلکم تشکرون، شاید کہ تم شکر گزار بندے بن جاؤ۔
تو آپ نے ملاحظہ فرمایا اس آیہ مبارکہ میں جناب موسیٰ کی امت مر چکی تھی، لیکن اللہ نے دوبارہ انہیں زندہ کیا۔ ادل الدلیل یہی ہے، ادل الدلیل علی امکان الشیء وقوعہ، کسی شے کے ممکن ہونے پر بہترین دلیل یہ ہے کہ وہ واقع ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رجعت واقع ہو چکی ہے، پس آئندہ بھی ممکن ہے یا نہیں؟ جیسے انسان اس وقت موجود ہے، واقع ہے، خارج میں موجود ہے، جب موجود ہے تو آئندہ بھی آنا ممکن ہے یا نہیں ہے؟ ممکن ہے، نگاہوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں۔ ایسے ہی جناب موسیٰ کی امت کو ایک بجلی نے آ لیا، سب مر گئے، اللہ نے دوبارہ زندہ کیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ امم سابقہ میں زندہ کر چکا ہے تو ہمارا جو رجعت کا عقیدہ ہے وہ محال نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ نے زندہ کیا ہے۔ قرآن مجید کی آیت دلیل ہے، لہذا آئندہ بھی رجعت میں یہ چیز ممکن ہے۔ خدا کی قسم میں نہیں سمجھتا ہوں اس کے بعد اہل سنت کے لیے بھی پہلے ایک عقلی میں نے قاعدہ پیش کیا، فلسفے کا قاعدہ، اس کے بعد قرآن مجید سے جو ہے دلیل پیش کیا اور قاعدے کو جو ہے یقینی بنایا۔ تو یہ آیت سورہ مبارکہ بقرہ آیت نمبر 55 اور 56۔ اس کے بعد آئیے ایک مطلب کی طرف اور اشارہ کرتا ہوں، اصحاب کہف کا واقعہ آپ نے سن رکھا ہے۔ 300 سال کے بعد اللہ نے انہیں دوبارہ زندہ کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رجعت پر امکان پر دلیل قرآن سے موجود ہے، محال نہیں ہے۔ اگر رجعت محال ہوتی تو پہلے ہی محال ہو جاتی۔ جب امم سابقہ میں یہ چیز ہوئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیز ممکن ہے۔ اس کے بعد جناب عزیر پیغمبر کا واقعہ قرآن مجید میں موجود ہے، جن کو اللہ نے 100 سال کے لیے سلا دیا، موت دے دیا اور 100 سال کے بعد زندہ کیا، دنیا میں پھر آن کے انہوں نے زندگی۔ تو رجعت کے اوپر یہ آیتیں اللہ مجلسی نے لکھا، قرآن مجید میں 60 آیتیں رجعت پہ دلالت کر رہی ہیں۔ یہ 2-3 آیتوں کی طرف میں نے اشارہ کیا اور میں ریفرنس دے رہا ہوں۔ سورہ مبارکہ بقرہ آیت نمبر، اسے آپ ملاحظہ فرمائیے، سب بہت اہم مطالب ہیں۔ اگر یہ ساری آیتوں کو جمع کر کے اور یہ سارے مطالب آپ رجعت کے حوالے سے رکھ کر اور مطالعہ کریں گے تو دوسرے فرق و مذاہب کے سامنے آپ بہترین دلیل پیش کر سکتے ہیں۔ آیت نمبر 243 243 259 260، یعنی 243 259 260 سورہ مبارکہ بقرہ میں، یعنی ان آیتوں کے علاوہ یہ 2-3 آیتیں اور ہیں۔ اس کے بعد سورہ مائدہ میں آیت نمبر 110، یہ سب میں رجعت کے حوالے سے گفتگو ہوئی ہے۔ تو یہ چند آیتیں میں نے پیش کیا ہے، 60 آیتیں ہیں قرآن مجید میں جو رجعت پہ دلالت کرتی ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رجعت ممکن ہے۔ تو پہلی دلیل فلسفی قاعدے کے ذریعے سے، اور اس قاعدے کو قرآن مجید نے تقویت دی کہ یہ چیز ممکن ہے کیونکہ امم سابقہ میں ہو چکی ہے۔ اب دوسری دلیل، وہ بھی فلسفی قاعدہ پھر پیش کر رہا ہوں، بہت اہم یہ بھی دلیل ہے۔ وہ جو نہیں تسلیم کرتے ان کے لیے پھر حکم الامثال فیما یجوز و فیما لا یجوز واحد۔ اگر 2 یا 2 سے زیادہ چیزیں ایک جیسی ہو، سیم ٹو سیم ایک جیسی ہو، تو سب کا ایک حکم ایک ہوگا یا الگ الگ ہوگا؟ ایسا ایک ہوگا۔ اگر 2 چیز ایک جیسی ہے تو دونوں کا حکم ہے۔ مثلا ایک کلاس میں 2 بچے ممتاز ہوئے، فرسٹ ڈویژن آئے، 98% جو ہے مارکس لے کر آئے، اور اس کے بعد ان دونوں کو انعام و اکرام دینا ہے، تو آیا ایک کو دیا جائے گا یا دونوں کو دیا جائے گا؟
جب دونوں ایک جیسے ہیں تو دونوں کا حکم ایک جیسا، یعنی دونوں کا انعام دیا جائے گا۔ اب آئیے حکم الامثال فیما یجوز و فیما لا یجوز واحد، یعنی اگر دو یا دو سے زائد چیزیں فطرت میں جبلت میں ایک جیسی ہوں تو ان کا حکم بھی ایک ہوگا۔ ابھی اس سے پہلے جو میں نے قاعدہ پیش کیا وہ رجعت کو امم سابقہ سے مثال دیا کہ امم سابقہ میں ہو چکی ہے، اس میں دو چیز کا حکم، اگر دو چیز ایک جیسی ہو تو حکم بھی ایک ہوگا۔ اب آئیے جو منکرین رجعت ہیں برادران اہل سنت، ان سے یہ سوال ہے کہ آیا آپ قیامت کے قائل ہیں یا نہیں؟ تو یقیناً قیامت کے قائل ہیں، محشر میں لوگ واپس آئیں گے، قبروں سے اٹھیں گے، یہ عقیدہ ان کے یہاں ہے۔ تو اب ان سے یہ سوال ہے کہ جب دو چیز ایک جیسی ہے تو حکم ایک جیسا، اگر قیامت میں اٹھایا جانا، رجعت ہونا، بازگشت ہونا، پلٹنا ممکن ہے تو رجعت میں کیوں غیر ممکن آپ بتا رہے ہیں؟ غور فرما رہے ہیں؟ میں نے یہ پورا ایک آرٹیکل لکھا ہے اس پر، اور وہی ساری بحثیں میں نے یہاں پہ دوبارہ آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے۔ میں نے وہ آرٹیکل جو ہے وہ قرآن گروپ پہ بھی اس سے قبل ارسال کیا تھا، آپ وہاں ان مطالب کو مطالعہ فرما سکتے ہیں۔ تو یہ دو دلیل جو ہے ان کے لیے جو منکرین رجعت مذاق اڑاتے تھے شیعوں کا، ائمہ کے زمانے میں لوگ رجعت کا مذاق اڑاتے تھے دوسرے مذاہب کے لوگ۔ چنانچہ مومن طاق کا نام سنا ہوگا۔ مومن طاق جو ہے امام صادق علیہ السلام کے چاہنے والے، اسی زمانے میں ابو حنیفہ تھا، وہ ہمارے مذہب پر نہیں تھا، اس نے مسخرہ کیا عقیدہ رجعت کا، اور مومن طاق چونکہ شیعہ تھے ان سے کہا ایسا ہے آپ مجھے کچھ، دیکھیے کیسے، آپ مجھے کچھ قرض دے دیجئے، جب رجعت میں واپس آئیں گے تو واپس کر دیں گے۔ ابو حنیفہ نے مومن طاق سے یہ کہا، یعنی مذاق اڑا رہا عقیدہ رجعت کا ابو حنیفہ، تو کہا آپ مجھے کچھ قرض دے دیجئے، رجعت میں جب ہم سب واپس آئیں گے تو ہم آپ کا قرض اس رجعت میں واپس کر دیں گے۔ تو مومن طاق نے بھی بہترین جواب دیا، کہا پہلے یہ ضمانت لو تم کہ تم انسان کی شکل میں واپس آؤ گے تو میں تمہیں قرضہ دوں، اگر یہ ضمانت لے رہے ہو تو میں قرضہ جو ہے دینے کے لیے تمہیں آمادہ ہوں۔ تو اس طریقے سے جو ہے ائمہ خدا علیہم السلام کے چاہنے والوں نے منکرین غیبت کا جو ہے، منکرین رجعت کا جو ہے مقابلہ کیا اور ان کے جوابات دیے۔ لہذا یہ عقیدہ شیعوں سے اب آئیے دو اہم اور عقیدہ، بہت اہم بحثیں چل رہی بخدا۔ یہ زیارت جامع کبیرہ اگر مکمل ہو گئی، اللہ ہمیں حیات دے، آپ سب کو حیات دے کہ ہم اس کو مکمل کر سکیں۔ بہت سارے عقائد تشیع اور امام شناسی کو یہاں جو پیش کیا گیا ہے آپ کو یہ چیز اور نہیں ملے گی۔ اب آئیے دو اہم مطلب، ابھی رجعت کے عقیدے کی طرف، اب ظہور امام کا جو عقیدہ ہے اس کو پیش کیا جا رہا ہے، اور امام کی جو حکومت قائم ہوگی جہانی اور آفاقی اس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ خوب دقت کی ہوئی، یہ ایک درس نہیں ہوتا ہے، یہ میری یہ کئی دنوں کی اس پہ محنت ہوتی ہے جو میں لا کے اس کو خدا کی طرف، اور یہ چاہتا ہوں کہ یہ ساری چیزیں رہ جائے، سوشل میڈیا کے حوالے سے محفوظ ہو جائے۔ ہم دنیا میں نہیں رہیں گے لیکن ہماری آنے والی نسلیں ان سارے مطالب سے جو ہے وہ استفادہ انشاءاللہ کرے گی، اور ہم سب جو ہے اس ثواب میں شریک ہوں گے۔ چنانچہ اب یہ فقرہ زیارت جامع کبیرہ کا فرماتے ہیں امام، منتظر لامرکم مرتقب لدولتکم، زائر جو ہے وہ ائمہ کو خطاب کر کے یہ کہہ رہا ہے کہ ہم آپ کے ظہور کے جو ہے وہ منتظر ہیں۔ دیکھ رہے ہیں امرکم یہ جمع ہے کم، اس کا مطلب یہ ہے کہ امام عصر کے ظہور کے ساتھ ساتھ سارے ائمہ کا ظہور ہوگا۔ یہ اس زیارت میں جو ہے اس مطلب کی طرف اشارہ ہوا ہے، ہم آپ کے ظہور کے، کیونکہ یہ تمام ائمہ کے لیے زیارت ہے نا،
یہ تمام ائمہ کے مزار اقدس پر آپ جا کے پڑھ سکتے ہیں، اور یہاں بیٹھ کے تمام ائمہ کو خطاب کرتے ہوئے آپ یہ زیارت پڑھیے. تو یہاں جو ہم خطاب کر رہے ہیں منتظر لامرکم، یہ جمع ہے، ہم آپ کے ظہور کے منتظر ہیں. ومرتقب، اور انتظار کر رہے ہیں. مرتقب کا مطلب انتظار. لدولتکم، آپ کی حکومت، دولت کہتے ہیں حکومت کو عربی میں، جس کی جمع الدول ہے. تو آپ کے ظہور کے منتظر ہیں، اور اس ظہور کے حوالے سے بہت ساری باتیں، بہت ساری روایتیں موجود ہیں. ظہور جو ہے ایک کلچر کا نام ہے، ظہور ایک فرہنگ اسلامی ہے. ظہور جو ہے انسان کو حیات عطا کرتی ہے. یہ انتظار، یہ فلسفہ انتظار، اس کا ثواب پیغمبر نے افضل اعمال کہا ہے انتظار کو. اللہ اکبر. سب سے اہم عمل وہ انتظار ظہور ائمہ خدا علیہم السلام ہے. ملاحظہ فرما رہے سب سے بہتر عمل. لہذا وہ ساری چیزیں، وہ دعائیں، وہ زیارتیں جو ائمہ خدا علیہم السلام کے حوالے سے ہے، امام کے حوالے سے ہے، زمانے غیبت میں اسے پڑھیے اور انتظار کے مفہوم کو سمجھیے. انتظار کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف لفظ انتظار، ہم انتظار کر رہے ہیں کہ وہ تشریف لائیں، نہیں، یہ نہیں، بلکہ زمینہ فراہم کرنا چاہیے. ہم اپنے کو آمادہ رکھیں کہ کب تشریف لائیں گے، اعمال کے حوالے سے، عبادت کے حوالے سے، ان کی نصرت کے حوالے سے. یہ جو کہتے ہیں بے ابی انت و امی و اہلی و مالی و اسرتی، میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں، یہ صرف لفظی نہ ہو، بلکہ اس کو جو ہے آپ لائیے. جب امام تشریف لائیں تو اس کو معنی آپ کو عطا کرنا ہے. کہ اگر ہم یہ کہتے تھے کہ سب کچھ آپ پہ قربان ہو جائے تو ہم آمادگی کے ساتھ آئے ہیں. فرزند رسول اللہ، ہماری اولاد آپ کے قربان، ہمارے ماں باپ آپ کے قربان، ہمارا مال قربان، ہمارا گھرانہ قربان، ہمارا خاندان قربان. تو ابھی سے یہ آمادگی کریں. انتظار کا مطلب یہ ہے. اور جب آمادگی، گناہوں سے بچیں. بعض ایسے بھی افراد آ گئے ہیں، خدا کی قسم افسوس ہوتا ہے، جو یہ کہتے ہیں کہ دنیا جب ظلم سے بھرے گی تب امام آئیں گے. تو کیا آپ ظلم کریں گے؟ افسوس کا مقام. ایسے افراد ہمارے درمیان بھی موجود ہیں. لہذا اس کو خوب محکم سے جو ہے آپ نوجوانوں کو صالح بننا پڑے گا. کیوں؟ کیونکہ امام صالح جو ہے آنے والے ہیں، وہ عبد صالح ہیں اللہ کے، امام صالح ہیں، ابا صالح ہیں. امام کی یہ کنیت ابا صالح یا ابا صالح ادرکنی آپ دیکھتے ہوں گے لکھا ہوتا ہے. تو صالح کا مطلب جب ہم صالح اور نیک ہوں گے جب ہی وہ تشریف لائیں گے. یہ اہل دنیا، یہ زمانے والے یہ ظلم کریں گے، ان کے ظلم سے دنیا پر ہوگی. اس مفہوم کو سمجھیں. پیغمبر نے فرمایا افضل اعمال امتی انتظار الفرج من اللہ. میری امت کا بہترین عمل کیا ہے؟ ظہور امام کا انتظار کرنا، جو اللہ کی جانب سے ظہور ہونے والا ہے. بہترین عمل کیا ہے؟ افضل کہا ہے، افضل فرمایا ہے، سب سے افضل عمل. اور اس کے بعد آپ ملاحظہ فرمائیے، اگر امام کے خیمے میں کوئی امام کے ساتھ تشریف فرما ہو جائے، امام کا ہم نشین ہو جائے، کتنا بڑا شرف ہے یا نہیں؟ اگر امام کے ساتھ، اس سے پہلے میں نے بعض واقعات اس کے ذیل میں نقل کیے ہیں کہ اگر کوئی امام کے ساتھ امام کے خیمے میں بیٹھ جائے تو کتنا شرف ہے. جو ظہور امام عصر کا حقیقی معنوں میں انتظار کر رہا ہے، اس کے لیے روایت میں یہ فقرہ آیا ہے، من مات منتظرا بهذا الامر کان کمن کان مع القائم فی فسطاطہ. جو امام عصر اجل اللہ فرجہ الشریف کے ظہور کا انتظار کرتے ہوئے اس دنیا سے چلا جائے، اس دنیا سے رخصت ہو جائے، وہ اس کے مانند ہے جو امام کے ساتھ خیمہ امام میں بیٹھا ہو. یہ ہے، یہ عقیدہ ہے.
کہ اگر کوئی انتظار کرتے ہوئے تو کیا لفظ انتظار کا ورد کرتے ہوئے؟ نہیں، اپنے کو نیک اور صالح ساری چیزوں سے اپنے کو مجہز کرے، اس سے یہ پتہ چلے کہ یہ شخص واقعاً منتظر امام ہے۔ دعائیں امام کے زمانے جو غیبت کے حوالے سے ہے وہ دعائیں پڑھے، امام کے فراق میں جو ہے وہ گریہ کرے۔ زندہ ہے تو اس کا مطلب ہے، اس لیے دیکھیے ابھی آپ غدیر منائیں گے، دعائیں ندبہ کرنا ہے، فراق میں امام کے فراق میں گریہ کریں، زمانے غیبت امام میں، جیسے یعقوب فراق یوسف میں گریہ کنا تھے اور اتنا روئے وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ، ان کی آنکھیں سفید ہو گئی، بینائی چلی گئی، جبکہ یوسف علیہ السلام زندہ تھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یوسف زہرا کے فراق میں ہمیں بھی گریہ کرنا ہے۔ فراق یوسف زہرا میں ہم گریہ کنا ہیں، گریہ کریں تاکہ یہ لوگوں کو اندازہ ہو سکے، ہمارا قلب مطمئن ہو سکے کہ ہم اپنے وقت کے امام کا انتظار کر رہے ہیں۔ اس کے بعد کا فکرہ ہے ہم آپ کی حکومت کے منتظر ہیں۔ حکومت کے منتظر یعنی امام جب تشریف لائیں گے تو اس دنیا میں حکومت قائم کریں گے۔ اب آئیے ایک مطلب کو یہاں پہ واضح کروں، بہت اہم مطلب ہے جو قرآن مجید کی اس آیت میں ذکر ہے، وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا مِنْ عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، ہم نے لکھ دیا ہے زبور میں من بعد ذکر، ذکر یعنی توریت۔ بعض علماء نے مفسرین نے ذکر سے توریت مراد لیا ہے، بعض نے نصیحت و وعظ مراد لیا ہے، بہرحال جو معنی مراد نے، اللہ نے زبور میں توریت کے بعد یہ بات لکھ دی ہے کہ اس زمانے میں اس زمین کے وارث جو ہیں میرے نیک بندے ہوں گے، میرے نیک بندے اس زمین کے وارث ہوں گے۔ تفسیر روائی میں یہ بات ذکر ہے کہ اس زمین کے جو وارث ہوں گے وہ امام مہدی جل اللہ تعالی فرجہ الشریف اور ان کے اصحاب ہوں گے۔ 313 اصحاب جو امام کے ساتھ ہوں گے۔ بعض علماء نے یہ لکھا کہ امام کی سلطنت کے 313 اسٹیٹ سے ہوں گے، 313 صوبے ہوں گے، اور یہ 313 جو خاص اصحاب ہیں وہ جو ہے ایک ایک اسٹیٹ پر امام کی نظارت میں حکومت کریں گے۔ ملاحظہ فرمایا آپ نے، یہ 313 یہ حکومت کریں گے۔ تو علماء نے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ امام کی سلطنت جو ساری کائنات پہ ہوگی وہ 313 حصوں میں اور صوبوں میں اسٹیٹس میں تقسیم ہوں گی، اور ہر اسٹیٹ پر امام کے ایک صحابی خاص کی حکومت امام کی نظارت میں ہوگی۔ کتنی اہم مطالب ہے یہ سب۔ اور اس کے بعد امام کی حکومت کا جو خاصہ ہوگا کہ امام کی حکومت آفاقی اور جہانی ہوگی، پوری کائنات پر محیط ہوگی۔ اور اس کے بعد اللہ کے نیک بندے اس قرے خاکی پر حکومت کریں گے، اور کسی پہ ذرہ برابر ظلم نہیں ہوگا، کیونکہ بساط ظلم کو لپیٹ دیا جائے گا۔ عدالت کا دورہ ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اور اس کے بعد عقیدہ جو ہوگا لوگوں کا وہ بھی آفاقی ہوگا، وہ بھی جہانی ہوگا، سب کا عقیدہ ایک ہوگا۔ اس وقت نہیں مان رہے ہیں، اس وقت نہیں تسلیم کر رہے ہیں، کوئی رجعت کو تسلیم کر رہا ہے، کوئی، اس وقت سب کا عقیدہ ایک ہو جائے گا، آفاقی ہو جائے گا، جہانی ہوگا۔ تمام ظالمین سے انتقام لیا جائے گا امام کی حکومت میں۔ اور اس کے بعد دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے۔ عالم یہ ہوگا کہ ایک خاتون مشرق سے مغرب تنہا چلی جائے گی، تنہا۔ اتنا امن و امان اور سکون ہوگا حکومت امام میں۔ درندے اور جو ہے دیگر غیر وحشی جانور ایک گھاٹ سے پانی پئیں گے۔ درندگی کا خاتمہ دنیا سے ہو جائے گا۔
چاہے وہ یہ درندے ہو، چاہے انسان کی شکل میں جو درندے موجود ہیں جو دوسروں کے خون کے پیاسے ہیں، دوسروں کا بیجا خون بہا رہے ہیں، چاہے وہ حکومتیں بہا رہی ہو، چاہے کوئی فرد بہا رہا ہو، یہ سب کا خاتمہ ہو جائے گا۔ سب کے بساط ظلم کو امام وقت لپیٹ دیں گے اور عدل عدالت کا دورہ ہوگا۔ چنانچہ یہ روایت میں موجود ہے، المہدی الذی یملؤها ای یملؤ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا۔ جب مہدی تشریف لائیں گے تو دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے، جس طریقے سے دنیا ظلم و جور سے پر ہو چکی ہے۔ تو آپ نے ملاحظہ فرمایا۔ اس کے بعد کا فقرہ ہے آخذ بقول، کتنے اہم مطالب اور عقائد کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے۔ یہ اسی لیے میں نے عرض کیا کہ امام شناسی کا مکمل ایک درس ہے، آپ اس سے بہتر امام شناسی کے حوالے سے کہیں درس نہیں پائیں گے۔ یہ پورا ایک دورہ ہے کامل امام شناسی کا۔ آخذ بقولکم وعامل بامرکم۔ اب زائر یہ جملہ کہہ رہا ہے امام کی خدمت میں، ہم آپ کے قول کو اخذ کرتے ہیں، آپ سے آپ کے قول کو لیتے ہیں، اور صرف قول کو آپ سے اخذ نہیں کرتے بلکہ اس پر عمل بھی کرتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ تنہا آپ سے قول لے لیتے ہیں اور تمام، نہیں، بلکہ آپ سے اس قول کو لیتے ہیں، آپ کے امر کو لیتے ہیں اور اس پر ہم عمل بھی کرتے ہیں۔ یہ زائر امام کی خدمت میں۔ اچھا، قول امام سے، غیر امام سے زائر، اس کا مطلب قول اخذ نہیں کرتا، کیونکہ جو خاندان اہل بیت عصمت و طہارت سے علم نکلے ہیں وہی صحیح ہے، اور سارے علوم جو ہے جو اس خاندان تک منتہی نہیں ہوتے وہ سب باطل ہیں۔ چنانچہ امام نے سلمہ اور حکم نامی شخص سے یہ ارشاد فرمایا، شرکا وغربا لن تجدا علما صحیحا الا شیئا یخرج من عندنا اہل البیت۔ تم مشرق و مغرب میں جاؤ، چلے جاؤ ہر جگہ، آپ کو جو علم ملے گا، جو صحیح علم ملے گا، وہ جو ہمارے گھرانے سے نکلا ہے وہی علم صحیح ہے، وہی علم صحیح ہے، اور جو اس خاندان سے ہٹ کر علوم ہے وہ سب کے سب باطل ہیں۔ لہذا صحیح علم وہ ہے جو اس خاندان کے ذریعے سے جاری ہوا ہو۔ لہذا علم دین کی آپ اہمیت کو ملاحظہ فرمائیں۔ انسان وہ گھاٹے میں نہیں ہے جو دنیا اللہ والوں کو حقارت کی نظر سے دیکھتی ہے۔ یقین جانیے کہ اس سے بہتر کوئی زندگی نہیں ہے۔ عامل بامرکم، اور آپ نے جو حکم دیا، آپ کا جو امر ہے اس پر ہم عمل کرتے ہیں، اوامر اور نواہی جس سے روکا ہے ہم اس سے پرہیز کرتے ہیں۔ ایک زائر امام کی بارگاہ میں، مستجیر بکم، ہم آپ کی پناہ میں ہیں۔ اہم جملہ ہے، زائر امام سے یہ کہہ رہا ہے امام کو خطاب کر کے کہ مولا ہم آپ کی پناہ میں ہیں، اور یقین جانیے کہ ہر انسان، ہر زائر امام پناہ امام میں ہے۔ امام کی ولایت کی پناہ میں ہے، امام کی وصایت کی پناہ میں ہے، امام کی خلافت کی پناہ میں ہے، وہ پناہ امام میں۔ اور چنانچہ اس بات کی طرف امام عصر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف نے اشارہ کیا ہے۔ جناب شیخ مفید علیہ الرحمہ کو ایک توقیع لکھا ہے، ایک نامہ لکھا ہے امام نے جناب شیخ مفید کو، اور اس میں کہا انا غیر محملین لمراعاتکم ولا ناسین لذکرکم ولولا ذلک لنزل بکم اللواء واستلمکم الاعداء۔ ہم تمہاری طرف سے بے توجہ نہیں ہیں، ہم تمہیں اپنی یادوں میں بسائے ہوئے ہیں۔ کتنا اہم جملہ ہے، خدا کی قسم، امام اپنے چاہنے والوں سے یہ فرما رہے ہیں، ہم تمہاری طرف مسلسل توجہ بنائے ہوئے ہیں، تمہیں اپنی یادوں میں بسائے ہوئے ہیں۔ فرزند رسول اللہ، آپ ہمیں اپنی یادوں میں بسائے ہوئے ہیں، مولا ہمیں توفیق دے دیجئے کہ ہم بھی آپ کو اپنی یادوں میں بسائے رہیں۔
اے یوسف زہرا، اے فرزند رسول اللہ، آپ ہمیں توفیق دیجئے، آپ کی اللہ کے نزدیک شان و منزلت ہے، آپ سے سفارش کریں اللہ کے نزدیک ہی وہ ہمیں توفیق دے کہ روزانہ ہم آپ سے اس طریقے سے جو ہے ملاقات کریں کہ گویا آپ کو اپنی نگاہوں سے دیکھ رہے ہوں۔ یہ ہے اللہ اکبر۔ انا غیر، یہ جناب شیخ مفید ہمارے بزرگ عالم دین جو گزرے ہیں ان کو لکھا تھا امام عصر نے، اب بیٹھ کر ایک نامہ لکھا، لیٹر توقیع اسے کہتے ہیں جو بزرگوں کی طرف سے لیٹر جاری اور صادر ہوتے ہیں اسے توقیع کہا جاتا ہے۔ چنانچہ آپ جو ہے کتابوں میں دیکھیں گے تو وہاں پہ ملے گا توقیع امام عصر، یعنی امام عصر کا نامہ، امام عصر کا لیٹر جو خط امام نے لکھا اسے توقیع کہا جاتا ہے۔ شیخ مفید کو لکھا، شیخ مفید ہم تمہیں اپنی یادوں میں بسائے ہوئے ہیں، ہم بھولے نہیں ہیں، اور اگر ایسا نہ ہو ہم بھول جائیں، تمہیں فراموش کر جائیں تو یاد رکھو کہ دشمن تمہیں نابود کر دیں، ختم کر دیں۔ ہمارے خلاف سازشیں دنیا میں بن رہی ہے، لیکن سازشوں کو ناکام کرنے والا ہمارا امام ہے، ہماری نگرانی کر رہا ہے، ہمارا وجود امام کے مرہون منت ہے۔ ہم جو محفوظ ہیں، ہم جو بچے ہوئے ہیں، ہم ان کی پناہ میں رہ رہے فرزند زہرا کی، لہذا اپنے امام سے ہم اپنے روابط کو مستحکم کریں، غدیر کے دن نہ بھولیں، دعائے ندبہ کو پڑھیں، اپنے وقت کے امام کو یاد کریں، ان کو مبارکبادی دیں۔ ولایت امیر المومنین کی سب سے بڑے مستحق اس مبارکبادی کے امام عصر اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف ہیں۔ یہ ولایت ہمارے لیے، امامت ہمارے لیے پناہ گاہ ہے، اسی کی طرف ظاہر اس مطلب میں اشارہ کر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد کا فقرہ سنیے، اب ظاہر اور بڑھ کے ایک جملہ کہہ رہا ہے۔ یہ روایت بہار الانوار میں جلد نمبر 53 میں صفحہ نمبر 175 پہ موجود ہے۔ اب اس کے بعد کا فقرہ سنیں، تمام کر رہا ہوں کیونکہ یہ ذرا تاخیر سے درس سے شروع ہوا۔ زائر لکم لائد عائد بقبورکم مستشفعون اللہ عز وجل بکم ومتقرب بکم الیہ۔ اب یہ سب فقرات ہیں۔ زائر امام کو خطاب کر کے کہہ رہا، مولا میں آپ کا زائر ہوں، میں بڑی دور سے سفر کر کے صرف آپ کے لیے آیا ہوں، سفر کی صعوبتیں برداشت جو ہوئی ہے آپ کی زیارت کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ زائر امام کی خدمت میں پہنچ کے خالص جو ہے آپ کے لیے آیا ہوں۔ میں کربلا معلیٰ مولا حسین کی بارگاہ میں یہ دعا جب یہ زیارت پڑھ رہا ہو تو ظاہر کہہ رہا ہے، مولا میں بہت دور سے ہندوستان کی سرزمین سے آیا ہوں، صرف آپ کے لیے آیا ہوں۔ یہ محبت کی دلیل نہیں مولا حسین سے تو اور کیا ہے کہ یہاں سے اٹھ کے ایک ظاہر اتنا طولانی سفر، بسا اوقات انسان کے میں نے خدا کی قسم بارہا سفر کیا ہے، بہت سے علاقوں میں ایسے گیا جہاں پہ لوگوں نے بتایا مولانا فلاں ضعیفہ نے 10 روپے جمع کر کے مولا امام حسین کی زیارت کے لیے یہ قصد کیا ہے کہ ہم امام حسین کی زیارت کو جائیں۔ یہ جذبہ ہے۔ تو یہ زائر جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ مولا میں آپ کا زائر ہوں، آپ یہاں ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ اب اس کے بعد کا دیکھیے فقرہ، زائر لکم، میں آپ کا زائر ہوں۔ اس کے بعد کا فقرہ دیکھیے، لائد عائد بقبورکم، مولا میں آپ کے حرم میں اس وقت پناہ گزین ہوں، آپ کے قبر مطہر کے پاس پناہ لیے ہوں، یہاں آمنے میں ہوں مولا، میں یہاں آ گیا، یہاں کوئی تکلیف نہیں ہے، آپ کی پناہ میں آ گیا، یہ آپ کا مقبرہ، یہ آپ کا حرم، یہ آپ کی قبر مطہر ہے، یہاں کوئی خطرہ نہیں ہے۔ یہ سب فقرات جو ہے ایک جو ہے ظاہر امام کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہے۔ اب اس کے بعد میں ابھی ایک فقرہ پیش کر رہا ہوں، ایک جملہ آپ ذرا ملاحظہ فرمائیے گا کہ امام کے حرم کی اہمیت کیا ہے، کتنی متبرک جگہ ہے۔ جب آپ تشریف لے جائیے تو زیارات کے آداب کو ملحوظ خاطر رکھے، اور جب حرم میں داخل ہو تو سوائے ائمہ ہدیٰ کے کسی اور کی طرف آپ کا ذہن نہ رہے۔ لہذا یہ دیکھیے مولا آپ کے زائر ہوں، میں آپ کے حرم میں پناہ گزین ہوں، جب آپ وہاں پناہ گزین ہیں تو آپ اپنے آقا و مولا کے فرامین کو وہاں فراموش نہ کریں۔
मुस्तशफ़िऊन, मौला आपको मैं महशर में अपना शफी बना रहा हूँ, मैं आया हूँ, आपका ज़ाहिर हूँ। आप मैदान महशर में जब दुनिया से रुखसत हो जाऊँ, अल्लाह दोबारा हमें उठाएगा तो आप हमारे लिए शफाअत फरमाइएगा। मुतक़र्रिबुन बिकुम इलैहि, मैं खुदा अल्लाह के पास जो है तकर्रुब चाहता हूँ आपके वसीले से, यानी अगर अल्लाह का तकर्रुब मिलेगा तो आपके ज़रिए से मिलेगा। मैं आप जैसी हस्तियों से अल्लाह का तकर्रुब चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ अल्लाह से करीब हूँ। आपने मुलाहिज़ा फरमाया, अब ये जो ज़ायद जुमलात कह रहा है तो इमाम सुन रहे होते हैं। मेरा आका इमाम जाने के बाद, दुनिया से रुखसत हो जाने के बाद मौला हुसैन के सरोतन में जुदाई तो हो गई, लेकिन इमाम जो है हाजिर है, नाजिर है, हमारे अमाल को देख रहा है, हमारे कलाम को सुन रहा है। जानते हैं बात ज़ियारतों के फ़िक्रे में, ज़ियारतों में ये फ़िक्र आया हुआ है, अशहदु अन्नका तस्मउ कलामी व तरुद्दु सलामी। बाद ज़ियारतों में आप पढ़ेंगे अइम्मे हुदा अलैहिमुस्सलाम के मकाबिर मुक़द्दसा पर, मज़ारात मुक़द्दसा पर जाके, तो उसमें ज़ियारत में ये फ़िक्र आया हुआ है कि मैं गवाही देता हूँ, अशहदु अन्नका, मैं गवाही देता हूँ कि आप हमारे कलाम को सुन रहे हैं, व तरुद्दु सलामी, और मेरे सलाम का जवाब दे रहे हैं। यानी इमाम सब कुछ सुन रहे हैं। ये ज़ाहिर जो इमाम की बारगाह में कह रहा है कि मौला आपके जवार में आ गया, आपके हरम में आ गया, आपके पनाह में आ गया, तो यकीनन इमाम भी ये फरमाते होंगे कि हाँ तुम मेरी पनाह में हो। अल्लाहु अकबर। उसके बाद देखिए एक और हदीस पेश कर रहा हूँ, सादिक़ आले मोहम्मद ने ये फरमाया है, नहनु कहफुन लिमन इल्तजा इलैना। इमाम फरमाते हैं हम हर उस शख्स को पनाह देने वाले हैं जो हमसे पनाह चाह रहा है, हम उसके लिए पनाहगाह हैं। मुलाहिज़ा फरमाया। अब आइए एक फ़िक़ही यहाँ मैं मसला पेश करता हूँ, अगर कोई मुजरिम भी हो दुनिया का, अब ये जुमला सुनिएगा और उलमा के हवाले से मैं एक इबारत यहाँ पेश कर रहा हूँ, ज़रा सा तवज्जो दे दीजिए खुदा की कसम। मैं चाहता हूँ कि ये सारे मतालिब पहुँच जाए, बहुत अहम, और इसको जो है सारे हर जगह सोशल मीडिया पे हर जगह पहुँचाइए, इसलिए कि ये मतालिब जो है बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत अहम है। कहते हैं अगर कोई मुजरिम है, जुर्म भी किए हुए है, अगर कोई इमाम के हरम में जाके पनाह ले ले तो कोई इमाम के हरम में जाके उसे सज़ा नहीं दे सकता, अगरचे मुजरिम है लेकिन इमाम की पनाह में आ गया है। मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं। अब मैं एक फ़िक़ही मसले को पेश कर रहा हूँ। जनाब शेख़ ताइफ़ा शेख़ तूसी रहमतुल्लाह अलैह ने इस मसले को लिखा है। उनकी किताब है अन्निहाया, बेहतरीन किताब है, मैंने खुद देखा है, मुतालिया किया है, बहुत से अपने आर्टिकल्स में जो है इससे इस्तेफादा भी किया है। अन्निहाया में जनाब शेख़ तूसी ये लिखते हैं, व इज़ा इल्तजा इला हरमिल्लाह औ हरम रसूलिही औ अहदिल अइम्मा अलैहिमुस्सलाम लम युक़िम अल हद्दु अलैहि फीह। शेख मुफीद लिखते हैं कि अगर कोई अल्लाह के हरम में, यानी खाने काबा के अतराफ जो हरम इलाही दूर दराज तक है उसकी हद मुअय्यन है, कोई हरम इलाही में पनाह ले ले, या हरम रसूलुल्लाह में, हरम रसूलुल्लाह जो मदीने में है, अगर कोई वहाँ मुजरिम पनाह ले ले, या अइम्मा में से किसी एक इमाम के हरम में पनाह ले ले, लम युकमिल हद अलैहि फी, तो उस पर हद वहाँ जारी नहीं की जा सकती। मुलाहिज़ा फरमाया, मतलब एक मुजरिम है, खुदा न करता एक ने मुजरिम है, वो चोरी करके जाके पनाह गुज़ी हो गया है, तो चोर के हाथ काट देने का हुक्म है, लेकिन अगर इमाम के हरम में है तो आप वहाँ पे हद जारी। अल्लाहु अकबर। यानी अल्लाह तबारक व तआला ने हरम अइम्मे हुदा को अपने हरम जैसा करार दिया है। ये अहम मतलब है। जैसे हरम इलाही में हद जारी नहीं हो सकती, हरम अइम्मा में भी हद जारी नहीं हो सकती। जनाब शेख तूसी जैसी अजीम शख्सियत ने अपनी किताब अन्निहाया, आप गूगल पे सर्च कीजिए, अन्निहाया किताब शेख तूसी की, अरबी में आ जाएगी, बेहतरीन किताब है। यही बेअन नहीं मतलब अल्लामा इब्ने इदरीस हिल्ली ने लिखा है।
علامہ ابن ادریس ہلی کی ایک کتاب ہے السرائر، بہت اچھی کتاب ہے، فقہ میں لکھی گئی ہے، میں نے وہ کتاب دیکھی ہے نزدیک سے، اس کا مطالعہ بھی کیا ہے، دیکھا ہے، وہ بھی جو ہے ساری چیزیں محفوظ ہیں اس وقت گوگل پہ، آپ سرچ کر کے اس کو جو ہے ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں، سارے چیزیں اس میں موجود ہیں۔ یہی عبارت بعین ہی جو شیخ الطائفہ شیخ طوسی نے لکھی ہے، یہی باتیں جو ہے علامہ ابن ادریس ہلی نے السرائر میں لکھی ہے، بہت اچھی کتاب ہے، واقعاً پڑھنے کے لائق ہے۔ بہرحال اب اس سے زیادہ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، تھوڑا مطلب رہ گیا ہے، انشاءاللہ آئندہ بیان کروں گا۔ ہم اس وقت غدیر سے مواجہ ہو رہے ہیں، غدیر ہمارے سامنے آ رہی ہے، اعمال کیجئے غدیر کے، جو کچھ وارد ہوا ہے ایک دوسرے کو مبارکباد دیں، خوشیاں تقسیم کیجئے، تبسم کیجئے، روزہ رکھیے، روزے کے بڑے فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ ایک روزہ غدیر کے دن 60 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے، دیکھ رہے ہیں، ایک روزہ غدیر کے دن کا 60 سال، اور ایک روزہ روایت میں برابر ہے پوری دنیا کی عمر کے۔ دنیا کی کتنی عمر ہے؟ جتنی عمر دنیا کی ہے اس کے برابر غدیر کے دن کا ایک روزہ ہے۔ تو اب انصاف سے بتائیے کہ اگر پوری دنیا مل کے غدیر کے ایک روزے کا مقابلہ نہیں کر سکتی تو صاحب غدیر کا کیا مقابلہ؟ اسی لیے روایت میں انشاءاللہ میں شاید آج شب میں یا کل یہ روایت آپ کی خدمت میں ارسال کروں گا کہ اگر لوگ حقیقی معنوں میں غدیر کو سمجھ لیے ہوتے، حقیقی معرفت ہو جاتی، تو روزانہ 10 مرتبہ ملائکہ آن کر اس سے مسافر یہ ہے غدیر۔ لہذا اس دن کے اعمال کو فراموش نہ کریں، بہترین لباس پہنیں، بہترین خوشبو استعمال کریں، مومنین کے سامنے تبسم کریں، اس لیے کہ یہ تبسم جو ہے یہ محشر میں ایک تبسم جو غدیر کے دن برادر مومن کو دیکھ کر کیا ہے، آپ اس تبسم کے عوض میں محشر میں امن و امان میں رہیں گے۔ دیکھ رہے ہیں ایک تبسم، اور اس دن جب مومن سے ملاقات کریں تو وہ مشہور فقرہ ضرور آپس میں ایک دوسرے کے سامنے پڑھیں، الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین والائمہ علیہم السلام۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے کہ جس نے ہمیں امیر المومنین کے ولایت سے تمسک رکھنے والوں میں سے اور ائمہ کی ولایت سے تمسک رکھنے والوں میں سے قرار دیا ہے۔ بہرحال یہی سب سے بڑی پناہ گاہ ہے، ولایت اور امامت ہم ائمہ خدا کی، اس کو سمجھ ہی نہیں سکتا انسان۔ غدیر جو ہے ایک واقعے کا نام نہیں ہے، صرف غدیر صرف ایک سرزمین کا نام نہیں ہے، غدیر ایک کلچر کا نام ہے، غدیر ایک فرہنگ کا نام ہے، غدیر امتداد نبوت کا نام ہے صبح قیامت تک کے لیے، یعنی پورا ایک کلچر ہے۔ نبی اکرم کے بعد سے صبح قیامت تک پیغمبر اکرم نے غدیر کے ذریعے سے ایک سسٹم دیا ہے مومنین کو، تاکہ اس ولایت کے سسٹم کے تحت انسان زندگی گزارے۔ تو غدیر ایک کلچر کا نام ہے، ایک فرہنگ کا نام ہے، ایک سسٹم کا نام ہے، ایک تفکر کا نام ہے غدیر۔ اس کو انسان پڑھے۔ میں نے ایک چیز کی طرف اشارہ کروں، تمام کر رہا ہوں، 3 آرٹیکل میں نے بھیجے، خدا کی قسم ضرور پڑھیے، میں نے بہت اس میں محنت کی ہے۔ 3 آرٹیکل کے ذریعے سے تمام امت اسلامیہ کے اعتراضات کو بند کر دیا ہے، کوئی لب گشائی کر نہیں سکتا اگر وہ 3 آرٹیکل پڑھ لیں۔ میں نے درس قرآن میں تینوں آرٹیکل ایک کے بعد 3 صفحے پہ مشتمل ہے، 9 صفحے پہ مشتمل ہے۔ پہلا جو لکھا ہے کہ واقع غدیر ایک ناقابل انکار حقیقت کا نام ہے، یہ پہلا آرٹیکل ہے، اس میں نے یہ ثابت کیا ہے کہ یہ غدیر جو ہے یہ حدیث متواتر میں سے ہے، خود اہل سنت کے بڑے بڑے علماء زاہبی جیسے
ذہبی بہت بڑا عالم علم رجال اور منقد جو تنقید کرنے والا مانا جاتا تھا، اس نے تسلیم کیا اہل سنت میں شمس الدین ذہبی نے کہ حدیث قدیر متواتر میں سے، اور بعض لوگوں نے اگرچہ تواتر سے کو مانا نہیں ہے اہل سنت نے، لیکن کہا ہے کہ حدیث قدیر صحیح السند ہے، اس میں حاکم نیسابوری آتے ہیں جو اہل سنت عالم ہیں۔ اور میں نے زمانے رسول اللہ ایک جملہ میں نے بڑا اہم وہاں نقل کیا، خدا کی قسم شاید کہ آپ کو یہ جلدی کہیں یہ جملہ ملے، اس میں نے لکھا کہ حدیث غدیر نہ یہ کہ حدیث متواتر میں سے ہے بلکہ ما فوق تواتر ہے۔ یہ بہت اہم جملہ میں نے لکھا، آپ جا کے دیکھیں یہ کوئی معمولی یا جذبات کی عکاسی نہیں، یہ کیوں یہ لکھا ہے، اس میں نے یہ جملہ ذکر کیا ہے کہ جتنی حدیث تواتر دامن اسلام میں موجود ہے، کسی کے راوی جو ناقلین ہیں اتنے زیادہ نہیں ہے جتنے ناقلین حدیث قدیر کے۔ حدیث ثقلین کتنی مشہور حدیث ہے، 80 راویوں نے نقل کیا ہے، لیکن حدیث قدیر کو 110 صحابہ پیغمبر نے نقل کیا ہے، اور عدد بھی بڑا اچھا ہے 110 کا۔ 110 کا عدد راویوں کا یہ بھی بڑا معتبر ہے کہ نام علی کے بھی 110 ہی جو ہے اعداد آپ نکالیں گے، اور 110 صحابہ پیغمبر نے جو ہے اس کو نقل کیا۔ اور اس کے بعد صحابہ کے بعد تابعین، تابعین انہیں کہا جاتا ہے جنہوں نے پیغمبر کو تو نہیں دیکھا لیکن اصحاب پیغمبر کو دیکھا ہے۔ جنہوں نے اصحاب پیغمبر کو دیکھا انہیں کیا کہا جاتا ہے، تابعی۔ تابعین جمع ہے، تابعی انہیں کہا جاتا ہے جنہوں نے پیغمبر کو تو نہیں دیکھا لیکن پیغمبر کے کسی صحابی کو دیکھا ہے۔ تقریباً 80 یا 85 تابعین نے اس کو نقل کیا۔ پھر اس زمانے سے لے کر 14ویں صدی جو یہ چل رہی ہے، 14ویں صدی ہجری تک، ہر صدی میں اس کو میں نے جن علماء نے نقل کیا ہے اور ہر صدی میں اس کے تواتر کو میں نے وہاں پہ ثابت کیا ہے۔ لہذا اہل سنت نے جب یہ دیکھا کہ اب یہ تو تواتر اور صحیح السند ہو گئی، اب تو انکار کر نہیں سکتے، لہذا کیا کیا، کہا مولا کا معنی آقا اور سرپرست اور حاکم کے نہیں ہے بلکہ دوست ہے۔ تو میں نے اس آرٹیکل کے بعد فوراً دوسرا آرٹیکل دوسرے اعتراض کا جواب دیا کہ مولا کے معنی جو دوست کے نہیں ہیں، حاکم سرپرست امام اولا بالتصرف کے ہیں، اہل سنت کی ساری کتابوں سے وہاں ثابت نہیں کیا۔ یہ دوسرا مطلب ثابت کر دیا، اب راہ فرار نہیں ہے۔ اس کے بعد اس بات کو تیسرے آرٹیکل میں ذکر کیا ہے کہ اہل سنت کی 100 سے زیادہ کتابوں میں واقع قدیر موجود ہے، جس میں 40 کتابوں کا میں نے ریفرنس دیا ہے تیسرے آرٹیکل میں، آپ اس کو مطالعہ فرمائیے۔ اور بعض کتابیں جو پرانی ہیں جیسے نسائی، سنن نسائی، یا ابن ماجہ، سنن ماجہ، یہ صحائح ستہ 6 جو اہم کتابیں ہیں، یا اور جو اہم کتابیں اہل سنت کی ہے، اس سے میں نے بعد متن اور مضمون کو بھی نقل کر دیا ہے۔ غدیر کے حوالے سے جو چیزیں نقل ہوئی ہے وہاں پہ بعض اہم کتابوں سے نقل کر دیا ہے، اور 40 کتابوں کو میں نے ایک کے بعد ایک ریفرنس دیا ہے، اور بہت اہم کتابیں ہیں، آپ اس کا مطالعہ کریے۔ اگر یہ تینوں آرٹیکل جو ہے عالم اسلام کے سامنے پیش کر دیا جائے تو یقین جانیے کہ ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہو سکتا، پھر وہ اشکال اور اعتراض اس لیے نہیں کر سکتے کہ یہ ساری چیزیں جو ہے کتب اہل سنت سے ثابت کیا گیا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بہرحال آپ سب کو میں عید سعید غدیر کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور